خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے 7 صلیبی کلمات بولے۔ میں آپ کے سامنے چوتھا کلمہ بیان کروں گا۔ یہ کلمہ مرکز کی انجیل اس میں قلم بند ہوا ہے اور متی کی انجیل میں قلم بند ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے متی کی انجیل میں سے پڑھوں گا۔ متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 45 آیت میں یوں لکھا ہے، اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے 7 صلیبی کلمات صلیب پر بولے۔ اس نے 3 صلیبی کلمات، جو پہلے 3 کلمات ہیں، اس نے دوسروں کے لیے بولے۔ آخری 4 کلمات اس نے اپنے لیے بولے۔ یہ کلمہ متی رسول اور مرکز رسول نے قلم بند کیا ہے۔ ان دونوں رسولوں کے بیانات کے مطابق پہلے 3 کلمات اور آخری 4 کلمات میں ایک وقفہ نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے اس نے پہلے 3 کلمات دوسروں کے لیے بولے اور باقی 4 کلمات اس نے اپنے لیے بولے۔ یہ کلمہ مقدس متی رسول نے اپنی انجیل میں قلم بند کیا، اور مرکز رسول نے بھی اپنی انجیل میں قلم بند کیا ہے۔ اور ان دونوں رسولوں کے مطابق ان 3 کلمات میں سے اور 4 کلمات کے درمیان ایک وقفہ نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وقفہ اندھیرے کی صورت میں ہے۔ لکھا ہے کہ اور دوپہر سے لے کر سپہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ 9 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان اندھیرا ہونے سے پہلے اس نے اپنی زبان مبارک سے پہلے 3 کلمات کہے جو دوسروں کے لیے تھے، یعنی اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تیسرا ہے، اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور 12 بجے سے 3 بجے تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، جس میں میرے اور آپ کے منجی نے چوتھا کلمہ صلیب پر اپنے لیے بولا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ایک تھیالوجین جارج لمسا کے مطابق یہ کلمہ نہ تو شکایت ہے اور نہ ہی کوئی گلہ اور نہ ہی کوئی شکوہ ہے، بلکہ یہ بیانیہ فکرہ ہے۔
جس میں خدا کی مرضی کی تابع داری کا عنصر نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ یہ ارامی زبان کے ان الفاظ کا جدید ترجمہ موجود ہے، لیکن تمام مفکرین ان الفاظ کا ترجمہ سوالیہ نہیں بلکہ علانیہ کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ میں موجود چوتھے کلمے کے لیے یونانی لفظ ایلی ایلی شباکتنی کے ترجمے کو مستند قرار دیتے ہیں۔ آج ہم اس کلمے کے دو حصے کر کے اس پر مزید غور کریں گے۔ پہلا حصہ ہے ایلی ایلی۔ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے 3 کلمات ایسے ہیں جس میں اس نے خطاب کیا ہے۔ پہلے اور آخری کلمے میں اس نے کہا اے باپ، لیکن میرے عزیزو چوتھے کلمے میں اے باپ کی بجائے اے میرے خدا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خدا اپنا عہد وفاداری اور ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ اس لیے اپنے جذباتی رشتے کی نسبت اپنے الہی اور عہدی رشتے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور اپنے فرائض پر دھیان رکھتے ہوئے اب باپ اور بیٹے میں ایک منصف اور مجرم کا رشتہ نظر آتا ہے، کیونکہ خدا باپ اب عدل اور انصاف کے تخت پر بیٹھا ہے، اور اس کا بیٹا تمام دنیا کا گناہ اپنے اوپر لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس لیے اس عدالتی کارروائی میں باپ اور بیٹے میں کوئی لحاظ اور امتیاز نہیں تھا۔ اس لیے بیٹا اپنے آپ کو بیٹے کی جگہ نہیں بلکہ مجرم کی جگہ رکھتے ہوئے اپنے باپ کو جذباتی رشتے سے نہیں بلکہ ایک منصف مانتے ہوئے آئے میرے خدا، آئے میرے خدا کہہ کر پکارتا ہے۔ مقدس متی میں یہ لفظ ایلی ایلی استعمال ہوا ہے، مگر مرکز کی انجیل میں یہ لفظ الوہی الوہی استعمال ہوا ہے، مگر دونوں الفاظ صیغہ واحد ہیں، مذکر اور حروف ندا ہیں۔ ایلی ایلی عبرانی اور الوہی الوہی ارامی زبان کا لفظ ہے، مگر میرے عزیزو دونوں الفاظ کے جو معنی ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہے، یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح نے پوری آواز کے ساتھ جس سے اس کی اذیت اور قرب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چوتھے کلمے کا منظر میں نے آپ کو بیان کیا کہ دوپہر 12 بجے سے سپہر 3 بجے تک اندھیرا چھایا رہا۔ یہ اندھیرا ایسا ہولناک تھا کہ دوپہر کے وقت اندھیرا چھا گیا، اور اس اندھیرے میں آسمان پر ستارے جو ہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ تاریکی مسلسل 3 گھنٹے تک چھائی رہی، جس میں دنیا کا نجات دہندہ صلیب پر سسکیاں لیتا رہا۔ سورج کی روشنی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کی حرارت جو ہے وہ کم ہوتی گئی، اور اس کی ہتھیلیوں میں اور اس کے پاؤں میں لگے ہوئے کیلوں کے زخم، اسے بہتا ہوا خون اور اس کی درد میں اضافہ کرتا گیا، اور وہ انسانی کفارے کے عمل کی تکمیل کے لیے اس جسمانی اذیت کو برداشت کرتا رہا، اور آخر کو روح بے چین ہوئی اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے عزیزو، یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کے جسمانی دکھ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کی احساس تنہائی کا مظہر ہے۔ اس کلمے میں اس کی صلیب پر ریاضت نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، اس کلمے کی روح کو جاننے کے لیے ہمیں تھیالوجی کی روح سے دیکھنا ہوگا، جس کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے پورے طور پر گنہگار انسان کی جگہ لی، حتیٰ کہ خدا سے جدائی تک کا صدمہ برداشت کیا اور جان دینے تک وفادار رہا۔ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ الفاظ خالص ارمی زبان کے ہیں، جو مقدس متی اور مقدس مرکز دونوں نے اپنی اناجیل میں استعمال کیے۔ شبہ قطنی کا مطلب ہے چھوڑنا، رد کرنا، بھول جانا، تنہا چھوڑ دینا، یا بے یارو مددگار، یا لاپرواہی برتنا۔ لیکن چھوڑے جانے سے پہلے ایک لفظ آتا ہے، وہ ہے لمحہ، جس کا مطلب ہے کیوں۔ یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، کیونکہ ارمی لفظ لمحہ ہے جسے یونانی رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔ یہ گرامر میں سوالیہ ہے، اس میں صفت اور فعل مطلق ہے، اس لیے بعض تھیالوجن اس کا سوالیہ کی بجائے بیانیہ اور علانیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، کیا میں اسی مقصد کے لیے تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ سب کچھ جانتا تھا، تو اس نے یہ لفظ مطلب کہ لمحہ کیوں استعمال کیا؟ جبکہ وہ سب کچھ خدا باپ کی مرضی کے مطابق کر رہا تھا۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ خدا باپ اپنے لوگوں کو مشکل میں نہیں چھوڑتا، تو وہ مجھے کیوں چھوڑے گا؟ تو پھر خدا نے اپنے بیٹے کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور اس نے اپنے آپ کو ایسا محسوس کیا، اور اس نے اس احساس تنہائی کو چوتھے کلمے میں سمو دیا، اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہی اس کا روحانی دکھ تھا۔ کچھ مفکرین اسے فتح مندی کی پکار کہتے ہیں، جس کے ثبوت میں وہ چوتھے کلمے کا ورد گردانتے ہیں، جس میں فتح مندی کا ذکر ہے، اور کچھ کے مطابق حقیقی جدائی کی پکار سمجھا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ میں
100% حقیقت ہے کہ وہ چھوڑا گیا، کیونکہ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ نے اسے چھوڑا تو وہ اکیلا نہ ہوا، جب شاگردوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو اکیلا نہ ہوا، انسانوں نے اسے جب رد کیا تو وہ اکیلا نہ ہوا، مگر اب اس تاریکی میں وہ بالکل اکیلا تھا، کیونکہ اس لمحے باپ نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ یہی اس کا روحانی دکھ تھا۔ یہ پکار ان لوگوں کے لیے نہیں تھی، مگر وہ جسمانی دکھ اور اذیت جسے وہ جہان کے کفارے کے لیے برداشت کرتا رہا، اسے کہنے پر مجبور نہ کر سکے، لیکن جب باپ نے اسے چھوڑ دیا تو اس کی روح تڑپ گئی اور اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تب اس کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، اس کی صلیب کے پاس کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت باپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ باپ کے چھوڑ دینے کی اذیت کسی بھی دوسری اذیت سے بڑھ کر تھی۔ اس نے تمام ظلم اور ستم برداشت بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ کیے اور ہرگز کسی قسم کی شکایت نہ کی۔ خداوند یسوع مسیح کے انتہائی دکھ میں کیے گئے یہ الفاظ اس کی جسمانی اور روحانی اذیت اور دکھ میں خدا سے جدائی کا برملا اعلان ہے، جو اس لیے کیا گیا کہ انسان اپنے گناہوں کے عوض ادا کی گئی قیمت کا اندازہ لگا سکے۔ اس عمل میں خداوند یسوع مسیح بحیثیت درمیانی خدا اور انسان کے درمیان اپنا کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، چونکہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح جہان کے گناہ کو اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور گناہ سے خدا کو نفرت ہے، اس لیے خدا نے اپنے پیارے بیٹے کو وقتی طور پر چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا کہ بنی نوع انسان کی خاطر اپنے بیٹے کو عوضی صلیب پر قربان کر دیا۔ یہ کلمہ گنہگار کو اپنے گناہوں کے کامل کفارے کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے اور ایماندار کو نجات کی یقین دہانی کراتا ہے۔ خداوند اس کلمے کے وسیلہ سے آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے، آمین۔